السلام علیکم، ویلکم ٹو آسک اینڈ حاضر چینل. آئی ایم رضا نقوی. آج ہم اکاؤنٹنگ کا 11واں لیکچر ڈسکس کریں گے. 11واں لیکچر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا. 9ویں لیکچر کے اندر میں نے جرنل انٹریز پاس کروائی تھیں اور کوشش کی تھی کہ جتنی اچھی طرح سمجھا سکوں آپ کو سمجھاؤں. اور 10ویں لیکچر کے اندر میں نے لسٹ ہیڈ آف اکاؤنٹس پرووائڈ کی، جس کے اندر ایسیٹس، ایکسپنسز، ریونیو، لائبلٹی اور کیپٹل شامل تھے. آج میں دوبارہ جرنل انٹریز کرواؤں گا. جرنل انٹریز ضروری ہیں کہ جتنی زیادہ کی جائے اتنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ یہ اکاؤنٹنگ اسٹارٹ کرنے کا سب سے پہلا پروسیس، سب سے پہلی بک اور سب سے پہلا اسٹیپ ہے. اس پہلے اسٹیپ کو اگر آپ نے صحیح سے سمجھ لیا اور اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کر لیا تو آپ کو آگے والے لیکچرز میں یعنی جرنل، ٹرائل بیلنس اور کلوزنگ انٹریز تک کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی. تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلی ٹرانزیکشن کی طرف. جولائی 1 2020 عابد خان دا آنر انویسٹڈ ₹57,500 کیش اینڈ ₹32,500 آف فوٹوگرافی اکوپمنٹ ان دا بزنس. عابد خان نے انویسٹ کیے ₹57,500 کیش کے اندر اور ₹32,500 کا اس نے فوٹوگرافی اکوپمنٹ لیا. تو آئیے چلتے ہیں اس کی انٹری پاس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے لیفٹ سائڈ کے اوپر ڈیٹ کے کالم کے اندر ڈیٹ مینشن کی. اس کے بعد پرٹیکولر یعنی اس کے اندر عابد خان انویسٹ کر رہے ہیں ایک کیش کی صورت میں اور ایک فوٹوگرافی اکوپمنٹ کی صورت میں. تو کیش ہمارا ایسیٹ ہے، ایسیٹ بڑھتا ہے تو ڈیبٹ سائڈ کے اوپر آ جاتا ہے. تو ہم نے ₹57,500 ڈیبٹ سائڈ کے اوپر انٹر کر دیے. اسی طرح سے اس کی نیکسٹ انٹری فوٹوگرافی اکوپمنٹ اس نے خریدا، تو فوٹوگرافی اکوپمنٹ بھی اس کے پاس آیا، ایسیٹ ہے، انکریز ہوا تو ڈیبٹ سائڈ پہ انٹر ہوتی ہے. تو ڈیبٹ سائڈ پہ ہم نے ₹32,500 لکھے. ٹوٹل کیپٹل اس کا کتنا بنا؟ ₹57,500 پلس ₹32,500 کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل آئے گا 90,000. تو کیپٹل ہمارے پاس ہو گیا ٹوٹل 90,000، جو کہ کریڈٹ سائڈ کے اوپر ہم نے انٹر کر دیا. اور آخر میں اس کی نریشن لکھ دی، یعنی اسٹارٹڈ بزنس ود کیش اینڈ اکوپمنٹ. آئیے نیکسٹ ٹرانزیکشن کی طرف چلتے ہیں. جولائی 5 2020 paid ₹3,000 cash for an insurance policy covering the next 24 months. یعنی 2 سال کے لیے اس نے پالیسی لی اور اس نے پالیسی کی پہلی جو انسٹالمنٹ تھی وہ پے کر دی، یعنی ₹3,000. آئیے اس انٹری کو پاس کرتے ہیں. انشورنس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انشورنس ہو جاتی ہے اور اس کا اماؤنٹ ہمیں بعد میں ملتا ہے، ہم اس کی انسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم پہلے انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں، پہلے دے رہے ہیں. تو پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے اور پیڈ کا مطلب ہوتا ہے ادا کرنا. تو پری پیڈ انشورنس ہم نے لکھا، یہ ایسیٹس کے اندر آتا ہے. ایسیٹ جب انکریز ہوتا ہے تو ہمارا ڈیبٹ سائڈ پہ انٹر ہوتا ہے. تو ہم نے لکھا پری پیڈ انشورنس ڈیبٹ سائڈ کے اوپر ₹3,000 اور کیش ہمارے پاس سے گیا تو کیش ₹3,000 کریڈٹ کے اندر ہم نے انٹر کر دیا. اور نیچے ہم نے اس کی نریشن لکھ دی کہ پرچیز 2-year انشورنس پالیسی. آئیے تھرڈ ٹرانزیکشن کی طرف چلتے ہیں. جولائی 7 2020 پرچیزڈ آفس سپلائز فار ₹1,400 کیش پیڈ 400 اینڈ ریمیننگ آؤٹ اسٹینڈنگ. اس ٹرانزیکشن کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ پرچیز کی آفس سپلائز ₹1,400 کی، اس نے صرف ₹400 پے کیے اور باقی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. آئیے اس ٹرانزیکشن کو پاس کرتے ہیں. آفس سپلائز ہمارے ایسیٹ کے اندر آتا ہے. ایسیٹس جب انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ سائڈ پہ انٹر ہوتا ہے. ہم نے آفس سپلائز لکھی اور ڈیبٹ سائڈ کے اوپر 1,400 مینشن کر دیا. اس نے کہا کہ کیش 400 دے چکا ہے، تو 400 کیش جو دیا وہ ایسیٹ ہے، ایسیٹ گیا تو کریڈٹ سائڈ کے اوپر مینشن کر دیا. اور
ریمیننگ آؤٹ اسٹینڈنگ میں نے پریویس لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا کہ جب بھی فیوچر میں کوئی اماؤنٹ ہمیں پے کرنا ہو تو وہ لائبلٹی کہلاتا ہے، اور لائبلٹی کے اندر پیبل اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ پیبل مینشن ہوتا ہے۔ ہم نے پیبل اکاؤنٹ لکھا اور کریڈٹ سائڈ کے اوپر 1000 روپیز مینشن کر دیا۔ اس جگہ پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن مینشن کریں گے تو آپ کا ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ کا بیلنس ایکول ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایکول نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے انٹری غلط کی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو انٹری کی ہو اس میں اماؤنٹ غلط مینشن کیے ہوں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ اینڈ تک جتنی آپ بکس بنائیں گے اس میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ سائڈ ایکول ہونا چاہیے۔ آئیے نیکسٹ ٹرانزیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ جولائی 9 2020 پرچیز فرنیچر فار آفس ₹40,000۔ آئیے سب سے پہلے ہم نے ڈیٹ مینشن کی، ڈیٹ کے بعد ہم نے پرٹیکولر کے اندر اس کے اندر جو انوالو ہو رہا ہے وہ ہے فرنیچر ایسیٹ ہے، اور ایسیٹ کے اندر فکسڈ ایسیٹس کہلاتا ہے۔ تو ہم نے لکھا فرنیچر ایسیٹ ہے، ایسیٹ انکریز ہوا تو ڈیبٹ سائڈ کے اوپر ہم نے اس کا اماؤنٹ مینشن کیا، اور فرنیچر لینے کے بعد جو ہمارے پاس سے گیا وہ تھا کیش بھی ہمارا ایسیٹ ہے، کم ہوا، کیش ہم نے کریڈٹ سائڈ کے اوپر مینشن کر دیا۔ آئیے ٹرانزیکشن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ جولائی 11 2020 پیڈ آفس رینٹ ₹30,000۔ ہم نے آفس رینٹ پے کیا 30,000، اس کو انٹر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹ مینشن کی اور آگے لکھا آفس رینٹ ایکسپینس ہے، اور ایکسپینس جب انکریز ہوتا ہے تو وہ ڈیبٹ سائڈ کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ ہم نے لکھا آفس رینٹ ڈیبٹ سائڈ کے اوپر 30,000 روپیز، اور ہمارے پاس سے کیا گیا؟ کیش ہمارے پاس سے گیا جو کہ ایسیٹ ہے، ایسیٹ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ سائڈ کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ ہم نے کیش لکھ کے 30,000 کریڈٹ سائڈ کے اوپر مینشن کر دی ہے۔ تو یہ ہو گئی ہماری ٹرانزیکشن کمپلیٹ، اور آخر میں نریشن پیڈ آفس رینٹ آن کیش۔ آئیے ٹرانزیکشن نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ ٹرانزیکشن نمبر 6 جولائی 15 2020 پرچیز اسٹیشنری فار آفس یوز ₹5,000۔ ہم نے اسٹیشنری پرچیز کی، اسٹیشنری ہمارا ایکسپینس ہے۔ ایکسپینس جب انکریز ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پریویس ٹرانزیکشن میں بھی بتایا، ایکسپینس جب انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ سائڈ کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ تو ہم نے لکھا اسٹیشنری ایکسپینس ڈیبٹ سائڈ کے اوپر 5,000 روپیز، اور اس کے نیچے ہمارے پاس سے کیش چلا گیا۔ کیش جب ہمارے پاس سے گیا تو یہ ایسیٹ ہے، ایسیٹ جاتا ہے تو کریڈٹ سائڈ کے اوپر مینشن ہوتا ہے۔ تو ہم نے کریڈٹ سائڈ کے اوپر 5,000 روپیز مینشن کر دیے، اور آخر میں ہم نے نریشن لکھی پیڈ اسٹیشنری ایکسپینس آن کیش۔ آئیے لاسٹ ٹرانزیکشن کی طرف چلتے ہیں۔ جولائی 17 2020 کیش ڈپازٹ انٹو بینک ₹60,000۔ اب کیا ہوا کہ ہم نے بزنس سے پیسہ کمایا، اور پیسہ کمانے کے بعد ہم نے اس کو بینک کے اندر ڈپازٹ کروایا۔ آئیے اس انٹری کو پاس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹ مینشن کی، اور جب ہم نے ڈپازٹ کروایا تو ہمارا بینک انکریز ہوا، بینک کے اندر پیسے انکریز ہوئے، بینک ہمارا ایسیٹ ہے، ایسیٹ انکریز ہوتا ہے تو ڈیبٹ سائڈ پہ انٹر ہوتا ہے۔ تو ہم نے بینک لکھا اور ڈیبٹ سائڈ کے اوپر 60,000 مینشن کر دیے، اور اس کی نیکسٹ انٹری کہ کیش ہمارے پاس سے گیا ہے، کیش ایسیٹ ہے، ایسیٹ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ سائڈ کے اوپر مینشن ہوتا ہے، اور آخر میں ہم نے نریشن لکھی کہ کیش ڈپازٹ انٹو بینک۔ یہ تھیں آج کی ٹرانزیکشنز، ہوپ فلی آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ کو ان ٹرانزیکشنز میں کوئی بھی ایشو ہے یا جو ٹرانزیکشن سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کے لیے آپ مجھے کمنٹس میں مینشن کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اکاؤنٹنگ کے سیکوینس آف لیکچر ملتے رہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ 3 یا 4 لیکچر کے اندر ہم اور ٹرانزیکشنز کو پاس کریں تاکہ ہمارا ڈیبٹ کریڈٹ کا کانسیپٹ اور ہیڈ آف اکاؤنٹ کے نیچر کا کانسیپٹ کلیئر ہو سکے، اور جتنا یہ کلیئر ہوگا اتنا آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔